बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। देसी घी, चिकन, मटन, बीफ, कबाब, पकौड़े, समोसे, उसके अलावा पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, दाल मखनी, देसी घी वाली चीज़ें और अच्छी खासी रोटियां, अच्छा खासा क्या कहते हैं फूड और हेल्दी फूड, ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब को जेल में दी जा रही। तो भाई, अगर ये इमरान खान साहब को जेल में आप लोगों ने देनी होती तो फिर इमरान खान साहब को आपने जेल में रखा ही क्यों? वो तो घर में बैठे अपने पैसों से खा रहे थे, वो तो घर में बैठे अपने आराम से खा रहे थे। आपने ये चीज़ें जेल में देने के लिए उनको लाया है। यानी कि आप कह रहे हैं कि हमने इमरान खान साहब को जेल में डाला है और सिर्फ देसी घी के मुर्गे, देसी घी की क्या कहते हैं मटन, देसी घी का बीफ और दाल मखनी और इस तरह की चीज़ें, पिज़्ज़े, बर्गर और बड़े आला क्वालिटी की फूड मतलब कि उनको खिलाने के लिए आपने जेल में रखा हुआ है इमरान खान साहब को। ये स्पेकुलेशंस जो फैलाई जा रही हैं हुकूमत वक्त की जानब से और मुखालफीन वक्त जो इमरान खान साहब हैं उनकी जानब से, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको पता है इमरान खान साहब चाय के साथ रोटी खा रहे हैं और खुशक रोटी उनको दी जाती है। दूसरा, जिस माहौल में इमरान खान साहब को रखा गया है, आपके अंदाजे में वहाँ पे बीफ और मटन जा रहा है। इमरान खान साहब बारहा ये बात कर चुके हैं अपने वकला के ज़रिए कि मुझे जो मेरे पास खाना आता है वो पता नहीं कितने लोगों से गुजर के आता है, वो उसमें अपना मुंह मारते हैं, टेस्ट करते हैं और मेरे तक वो पहुंचाया जाता है जिसको मेरा खाने का दिल नहीं करता है। ये बिल्कुल गलत और रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि इमरान खान साहब बड़े पुरसुकून माहौल में, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब को अजियत देने के लिए वहाँ पे रखा गया है और कोशिश ये की गई थी कि जैसे नवाज शरीफ जैसे जरदारी, बड़े बड़े जो करप्ट सियासतदान, जिस तरीके से वो जेल की मुश्किलात 2 से 3 दिन या हफ्ते तक के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसी तरह इमरान खान साहब भी नहीं कर पाएंगे और डील करके किसी साइड पे कोई रास्ता देंगे हमें। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि ये कुछ भी नहीं है, जेड क्लास की कोई अगर आपके पास जेल है उसमें मुझे रखें। दिन को जिसमें कीड़े होते हैं, मक्खियाँ होती हैं और रात को जिसमें भंवरे और पतंगे और एक हाई वोल्टेज की लाइट उनके ऊपर लगाई गई हुई है और वो इमरान खान साहब की छोटी सी चारपाई एक ही कमरे में, और वो कमरा भी 10 बाई 10 का बहुत बड़ा होता है, उससे कम में, और उसी में ओपन वाशरूम। आप अंदाज़ा लगाएं ये माहौल इमरान खान साहब को दिया गया है। और छत, कभी टीन की छत के नीचे, कभी ऐसी छत जब बारिश होती है टपकती है, और धूप टीन की छत के ऊपर, आपको पता है धूप जब पड़ती है वो कितनी हीट अप हो जाती है। ये अजियत देने के लिए इमरान खान साहब को रखा गया है। और जो बाहर स्पेकुलेशंस, बाहर ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, बकवास है, बिल्कुल झूठे पलंदे हैं जो फैलाए जा रहे हैं। अब मैं आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि इमरान खान साहब की अडियाला जेल में मुंतकिली के काम मुकम्मल हो चुका है। इमरान खान साहब को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा ताकि उनको ट्रायल का सामना करना पड़े और ट्रायल से गुजारा जाए। और क्योंकि बार बार जो ट्रायल कोर्ट का जज है वो इमरान खान साहब के पास अटक नहीं जा सकता है और ना ही अटक से इमरान खान साहब को बार बार ट्रायल के लिए इस्लामाबाद लाया जा सकता है या रावलपिंडी लाया जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब का अब जो मुंतकिली है वो अडियाला जेल में की जाएगी और वहाँ से इमरान खान साहब ट्रायल में पेश होंगे। और मैं आपको एक और अहम चीज़ बता दूँ कि कहीं ना कहीं ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब प्रॉपरली इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे, इमरान खान साहब प्रॉपरली इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे भी, और इमरान खान साहब नवंबर या अक्टूबर में किसी भी वक्त मैदान इलेक्शन में आपको नज़र आएंगे। ये कहीं फैसला कर लिया गया है।
اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر لیتا ہوں کہ ویسے تو آج جمعہ ہے اور جمعے کے دن بڑے بڑے فیصلے بھی ہوئے ہیں، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اور چیزیں بھی ہوئی ہیں۔ جمعے کا دن بڑا ویسے تو اسلامی لحاظ سے تو بڑا مبارک دن ہے، لیکن جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کو کوئی نہ کوئی بڑی خبر بھی آتی ہے، جمعے کو کسی نہ کسی بڑی کیس کا فیصلہ بھی آتا ہے اور کسی نہ کسی بڑے شخص کی گرفتاری بھی نظر آتی ہے، اور خاص کر کے جمعے کا دن بڑا خوفناک ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے، کیونکہ جتنے بھی کیسز کے اوپر فیصلے آئے ہیں وہ جمعے والے دن ہی آئے ہیں پی ڈی ایم کے اگینسٹ۔ اب فیصلے بھی محفوظ کر لیے گئے۔ ایک آج بالکل اس بات کے اوپر تھی کہ نیب ترمیم کا جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے وہ آج جمعے کو شاید آ جائے، لیکن نہیں آیا۔ اور اس کے علاوہ بھی 2-3 فیصلے ہیں، جیسے 14 مئی کا الیکشن، اس کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا کہتے ہیں ابھی تک پینڈنگ میں ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں دیا گیا، کیس ہی مکمل پینڈنگ میں ہے، اور بھی 2-3 چیزیں جو یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں جو بالکل چند روز کے مہمان ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایک گیم چینجر فیصلہ دے کے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کس طرف لے کے چیزوں کو چلتے ہیں، کس طرف نہیں چلتے ہیں، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ ان کے پاس اب چند دن رہ گئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ اپروپریٹ آرڈر جاری کیا جائے تمام جو پینڈنگ فیصلے ہیں ان کے اوپر، جن کو یا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ٹو کر کے آگے لے جائیں اور مزید ان کو ریویو میں جایا جائے، یا پھر انہی کو حتمی فیصلہ مان لیا جائے۔ اس کے علاوہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کی جو مدت ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، 9 تاریخ ان کی آخری ڈیٹ ہے اور وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ صدر مملکت قائم مقام صدر کے عہدے پہ رہنا چاہتے ہیں یا لیو کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ اور جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت ہی قائم مقام صدر کے عہدے پر رہیں گے جب تک الیکشن نہیں ہوتے اور جب تک اسمبلیز کمپلیٹ نہیں ہوتی، جب تک الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ جو صدر مملکت کا انتخاب ہے وہ تمام اسمبلیز کمپلیٹ ہوتی ہیں، الیکٹورل کالج جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد جو صدر پاکستان ہے اس کو تعینات کیا جاتا ہے۔ تو ابھی تک کا جو سیٹ اپ ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت ہی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں قائم مقام صدر رہیں گے۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ صدر مملکت کے حوالے سے جو بات اس ٹائم کی جا رہی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کس نے دینی ہے، تو جہاں تک میرے پاس خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت ہی الیکشن کی ڈیٹ دینے جا رہے ہیں۔ جلد ہی صدر مملکت الیکشن کی ڈیٹ دیں گے، اور الیکشن کمیشن جو ہے اگر اس کے باوجود الیکشن نہیں کرواتا، کیونکہ پہلے بھی الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر پھڈا کیا، پھر ایک کیا کہتے ہیں بل پاس کروایا گیا تاکہ اس میں سے جو اختیار ہے صدر مملکت کا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں یا نہیں وہ کینسل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو اب بھی اگر الیکشن کمیشن اس طرح کی کوئی گیم کرتا ہے تو خیر وہ اب بل تو کوئی ایسا پاس نہیں کروا پائے گا، لیکن یہ معاملہ آئینی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا سکتا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ صدر مملکت نے دینی ہے یا نہیں، کیونکہ الیکشن کی ڈیٹ آئین کے مطابق تو صدر مملکت نے ہی دینی ہے، ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہی دیں گے، لیکن اگر ابھی دے دیتے ہیں تو اس حوالے سے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اپنی آئینی اور قانونی جو ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دے دی ہیں اور انہوں نے مشاورت بھی کمپلیٹ کر لی ہے، اور جلد ہی 1-2 دن میں آپ کے سامنے یہ الیکشن کی تاریخ کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں چلا جائے اور اسی طرح الیکشن کمیشن آئیں بائیں دائیں کرتا رہے، لیکن وقتی طور پہ ایک تاریخ ضرور دے دی جائے گی جس کے بعد الیکشن کمیشن اگر اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے یا اس کے اوپر کوئی گیم کرتا ہے تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں
کیونکہ پہلے والا بھی ایک کیس پڑا ہے 14 مئی کا، اور اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن نے ہی اپنی گیم کی، جس کی وجہ سے 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو پائے 2 صوبوں میں۔ تو اب بھی اگر اس طرح کی کوئی گیم کرتا ہے الیکشن کمیشن تو سنگین نتائج اس کو بھگتنے پڑ سکیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس عمر عطا بلیال ہیں وہ تو ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جن کا نوٹیفیکیشن آلریڈی جاری ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کا کیس پینڈنگ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے، ابھی تک کوئی فیصلہ دیا نہیں گیا، اس کے اثرات کتنے ثابت ہوں گے یہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ جنہوں نے نیب ترمیم کروائی تھی وہ تو پاکستان میں ہیں ہی نہیں۔ جو چور اپنے آپ کو NRO 2 دے گے وہ تو یہاں سے چلے گئے، اگر فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو اس قسم کا تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے ایک کیس پینڈنگ پڑا ہے، ارشد شریف قتل کے حوالے سے ایک کیس پینڈنگ پڑا ہے جس کی سنوائی نہیں ہوئی، کوئی انصاف نہیں دیا گیا، اور سائفر پر مکمل خاموشی ہے۔ اور رولنگ جو تھی قاسم صاحب کی، جو قاسم سوری صاحب ہیں، ان کی ڈپٹی اسمبلی اسپیکر تھے وہ اس ٹائم کے، تو ان کی رولنگ کے اوپر تو رات کو کیا کہتے ہیں ریورس کر دی گئی تھی، راتوں رات عدالتیں کھل گئی تھی اور اس کو غلط ثابت کیا گیا تھا کہ یہ موصوف نے غلط رولنگ دی ہے۔ مگر ابھی تک جو اصل کیسز ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان میں سٹیبلٹی آنی ہے، اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بلیال صاحب نے کوئی فرق نہیں کیا۔ یہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور کوئی خاص فیصلے نہیں دیے، بلکہ ڈرے دبے پریشر میں آئے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کے دروازے کے آگے سپریم کورٹ کے آگے جلسہ کر کے ان کو دھمکیاں دی تھی، اور آپ کے سامنے تھا۔ پھر میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب جلد آ رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، اور مکمل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، بیک ڈور رابطے بھی جاری ہیں، اور جیل میں بھی ایک آدھ ملاقات ہوئی ہے 20 منٹ کی، اس کا ابھی تک احوال پراپرلی نہیں پتہ ہے، لیکن خبریں گردش کر رہی ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔